اور جس طرح ماں کے قدم میں جنت رکھے تو اسی طرح یہ بہت بڑا مقام ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ باپ اگر راضی نہیں ہے تو میں سمجھو میں راضی. تم سارا دنیا کا تم عمرے کرو, حج کرو, زکوٰۃ کرو, سارا دنیا نہیں. بالکل یہ دنیا کا اس کو میں بدقسمت سے بھی زیادہ کوئی خنزیر ہی کہوں گا. اس کا وجہ یہ ہے. دوسرا, اس کو اتنا عقل نہیں ہے کہ زندگی میں باپ کے پاس اللہ نے اختیار دیا. کسی بیٹے کو اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی میں باپ سے کوئی زمین ہو یا کوئی دولت ہو یا کوئی عزت اسے چھین لے. جب تک باپ زندہ ہے یہ باپ کی ملکیت ہے. اللہ نے اس کو رائٹ اور اختیار دیا. پھر اس کے 4-5 اگر بچے خنزیر کے میں اس کو میرے کو لفاظ ہی نہیں. لیکن میں نے ایک شکوہ ہے وے سر کہ دیکھو میں تہاڈا مشکور ہاں کہ تساں بڑی اہم اور بہترین موضوع تے یہ گل چھیڑی. ساڈا اسلام مذہب دینا مطلب مذہب دے نال بھی ایک تو سب سے زیادہ جرم یہ موبائل ہے جیسے بھائی نے بتایا. ایک جو ہے نا یہ بے حیائی ہے. لوگوں میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں, جب میں بچہ تھا 5, 10, 12 سال کا تو ہمارا کوئی بزرگ جب آ جاتا تو احتراماً اجرے میں جتنے لوگ بیٹھے وہ سب کڑے ہو جاتے. آج کل وہ سسٹم ختم نہیں. پھر ہم نے اپنا قانون بنایا جسم اور نیند اور سکون کو تباہ و برباد کرتے کس لیے کہ میرا بچہ سکھ میں رہے. وہ بچہ پھر اس کے منہ پر جوتے مارے, کیکے مارے. اس کو یہ قانون کوئی اجازت نہیں دینا چاہیے. اور اس ڈی پی او صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ ڈی پی او صاحب مزہ تب آئے گا کہ آپ آخر تک بارش بن کے اس بابے کے ساتھ کھڑے رہو. اس کو ایک مثال بناؤ تاکہ پورا پاکستان کے لوگ اس کو مثال سمجھ کے آئندہ کوئی ماں باپ کے طرف اونچے آنکھوں سے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਦਬ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 6-7 ਕਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਮੈਂ ਢੇਸਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਖੁਰੋ ਕਰਿਆ ਸਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾਈ ਦੀ. اللہ جنت نصیب کرے میری والدہ ਨੂੰ اگلا مقام اچھا ہو گئے. ਮੈਨੂੰ اتنی زور دی آخری پیغام آخری پیغام دے رہا ہوں. ساتھ اس کا کوئی داماد بے غیرت اس نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا تھا. اس کے بیٹا دوسرا جو چھوٹا بیٹا تھا نا اس نے میں نے بیان سنا ہے. اچھا آخر پیغام میرا یہی ہے کہ ایک تو تمام ماں باپ کو جب بچہ جوان ہو جائے تو پہلا زمانے میں تو اس پر چیکنگ بیلنس رکھو کہ آپ کی سوسائٹی کیا ہے, کن لوگوں سے مل جل رہا. یہ پیغام تو میں یہی ہے کہ جو بھی ہوا ہے اپنے دل سے رو کے اس باپ کے پاؤں دھو کے پی لے. پھر بھی ختم نہیں, پھر بھی وہ بات نہیں بنتی. لیکن دنیا کے سامنے وہ کہہ دے تو کسی کو سبق حاصل ہوگا. میں تو یہی گزارش کر سکتا خدا دی قسم ساری زندگی یار دیکھو نا یاد آ گیا اس موقع محل پہ راہ چھڑ کے قرآن نہ ٹر گئے. ایک میسج ہے اس ہستے ٹھیک ہے لالا راہ چھڑ کے قرآن نہ ٹریے بھاویں پینڈا دور ہوئے. راہ جاندی عورت کدی نہ کرو بھاویں دس دی ہور ہوئے. پھٹیا دودھ کدے نہ پیو بھاویں دس دا نور ہوئے. اپنے ماں پیو نو برا کدی نہ آکھو بھاویں ماں پیو دے قصور ہو. قربان جاؤ ملک صاحب. بہت زبردست. آپ کا میزبان شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو. وائس آف پاکستان اردو ایک نئی سٹوری کے ساتھ. پہلے تو 2-3 دن میں پروگرام نہ کر سکا کچھ مصروفیات کی وجہ سے. آج میرے ساتھ بڑے سینئر سوکی ٹی وی کے اینکر ملک نواز سوکی صاحب اور ایک انتہائی اہم شخصیت سی ڈی اے مزدور یونین کے سینئر وائس پریزیڈنٹ. مزدوروں پہ شفقت, مزدوروں پہ رہنمائی ایک بڑے اہم معاملات ہے. پنجاب میں پچھلے دنوں میں جس بیٹے نے اپنے باپ پہ تشدد کیا, اپنے باپ کو باہر نکال کر جیسے اس کو مارا, جیسے اس کے ساتھ اس نے حرکات استعمال کی, سب دنیا نے دیکھی. کاش میں وہ اسٹوری اپنے چینل پہ چلا نہیں سکتا ہوں کیونکہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, وہ اشتعال انگیزی ہے, وہ ذرا اچھی بات نہیں ہے. سب سے پہلے براہ راست میں چلتا ہوں عزت خان لالے سے کہ عزت خان لالا یہ کیا ماجرا ہے سر؟ اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے سر. انتہائی مشکور ہوں اور آپ نے بہت خوبصورت بات کیا وائس اردو چینل کا اور شوکت مغل صاحب آپ کا. جس بندہ اس حد تک گر جائے نا, کیونکہ یہ میرا اور تیرا نہیں,
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ باپ کے رضا میں اللہ کا رضا جی ہے. بالکل بالکل. باپ رضا نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہے. اور جس طرح ماں کے قدم میں جنت رکھے تو اسی طرح یہ باپ بہت دروازہ بڑا ہے، مقام ہے. جی، وہ تو دروازہ ہے. اللہ پاک نے کہا کہ باپ اگر راضی نہیں ہے تو میں سمجھو میں راضی. تم سارا دنیا کا تم عمرے کرو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، سارا دنیا نہیں. بالکل یہ دنیا کا اس کو میں بدقسمت سے بھی زیادہ کوئی خنزیر ہی کہوں گا. اس کا وجہ یہ ہے. دوسرا اس کو اتنا عقل نہیں ہے کہ زندگی میں باپ کے پاس اللہ نے اختیار دیا. کسی بیٹے کو اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی میں باپ سے کوئی زمین ہو یا کوئی دولت ہو یا کوئی عزت اسے چھین لے. جب تک باپ زندہ ہے یہ باپ کی ملکیت ہے. اللہ نے اس کو رائٹ اور اختیار دیا. پھر اس کے 4-5 اگر بچے ہیں، ایک سے راضی ہے اس کو بہت کچھ دیتے، دوسرا سے ناراض ہے اس کو کچھ نہیں دیتے. نہ پاکستان کا آئین اس کو کچھ دے سکتے، نہ اس کو جناب اسلام کچھ دے سکتے، نہ اس کو دنیا کا پنچایت اور جرگہ کچھ دے سکتے جب تک وہ باپ مرتا نہیں ہے. جب مرے گا پھر وہ تقسیم ایکول ہوگا. تو میں کہتا ہوں اس پر میں جتنا بھی لعنت بھیجوں اس بیٹے کے اوپر، اور اکیلا پنجاب میں نہیں، یہ خیبر پختونخوا میں بھی ایسی حرکتیں اور جہاں پر بھی ہوتے ہیں لعنت ایسے بچوں کے اوپر. عزت اللہ. تھوڑا سا اپنی ظاہری بات ہے، ان کے جذبات ہیں. یہ واقعی کیسا ہے ملک صاحب؟ آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں. ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے پروگرام بھی کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں سر اس کی وہ داڑھی، اس کی وہ چیزیں؟ سر ایسی اولاد، ایسی نافرمانی کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ بھی باہر ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہے مغل بھائی. سر داڑھی رکھنے نہ کوئی گل نہیں. داڑھی تو کئی رکھی بھی ہوتی ہے. داڑھی نو تو بچ لیا بھی نہیں نا. وہ تو خنزیر نظر آ رہا سر. وہ ویڈیو خدا گواوے وہ جس طرح باپ نو منہ تے ٹھڈے مار رہا نا، توبہ استغفار، توبہ توبہ. اس طرح تو کوئی خنزیر کے میں اس کو میرے کو الفاظ ہی نہیں. ایسے لیکن مینو ایک شکوہ ہے وے سر کہ دیکھو میں تہاڈا مشکور ہاں کہ تساں بڑی اہم اور بہترین موضوع تے یہ گل چھیڑی. ساڈا اسلام مذہب دینا مطلب مذہب دے نال بھی ہے کوئی ہوے، لیکن اسی اج کل مطلب واہ یار ٹک ٹاک والے پاسے بہت توجہ دینے ہاں، لیکن اس پاسے نہیں دینے کہ جیڑی ساڈی نسل بگڑ رہی. ایسے ہی میں ایک گزارش یہ کرساں کہ ایسا جدو کیس ہوتا ہے تو اودے وچوں ہیجا کیس خاص کر کسی نو ناجائز قتل کرنا مطلب پتہ لگنا تو وہ ریاست دا کام ہے کہ ریاست FIR ہو ایسے ہی تاکہ دوبارے مڑ کے انہوں نے راضینامہ نہ ہوئے. یہ کی ہو سی کل وہ ہجے بھی پیوں اندروں بھی دھمکیاں پہ دینا میں چھوٹ کے آسا تو وہاں چھوڑنا نہیں. دیکھو نا یہ ریاست دا کام ہے کہ کیا ملک سے کیا سمجھتے ہیں قانون کیا کرے گا سر؟ نہیں قانون کچھ بھی نہیں کرے گا. دیکھو نا کتنے وقوعے ہوئے نو بچی ہو جڑیاں مطلب تشدد ہوا جج دی بیگم نے وہ کی ہوا چند دن میڈیا شور شرابہ پایا اس تو بعد وہ کم ٹھپ وہ کی بنیا. سر میں گزارش یہ کرساں کہ اس ملک چ یہ ہوئے کہ جڑا اے جا فرض کیتا ایک بیٹا وہ باپ نو مار دے. کئی واقعے دیکھے نا باپ نو ماریا نے، ماں نو مارتا، بہن نو مارتا. وہ مدعی بننے نہیں چاہیے وہ دے وارث. یہ جڑا کیس ہونا یہ ریاست کی ذمہ داری کہ وہ اس علاقے دا SHO دا مدعی بنے تاکہ کل راضینامہ نہ ہوئے. راضینامہ نہ بھی. عزت خان لالا جی آپ یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں سر، کیونکہ آپ KPK سے تعلق رکھتے ہیں. یہ KPK کا علاقہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ وہاں تو اولاد بھائی سے یہ بھتیجا اپنے چاچو سے بھی بغیر اجازت سے کہیں نہیں جا سکتا. بالکل. سر یہ واقعے کیوں رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں سر؟ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ یہ نافرمانی کی طرف کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جو وجہ ہے نا، ایک تو سب سے زیادہ جرم یہ موبائل ہے جیسے بھائی نے بتایا. ایک جو ہے نا یہ بے حیائی ہے. لوگوں میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں، جب میں بچہ تھا 5 10 12 سال کا تو ہمارا کوئی بزرگ جب آ جاتا تو احتراماً اجرے میں جتنے لوگ بیٹھے وہ سب کھڑے ہو جاتے. آج کل وہ سسٹم ختم نہیں. پھر ہم نے اپنا ایک قانون بنایا تھا کہ اگر کسی نے باپ تو بڑا دور کی بات ہے، اگر جس طرح ملک صاحب نے کہا اگر کسی نے اپنے بھائی کو کسی پڑوسی کو ناجائز قتل کیا، زیادتی کیا تو فوری طور ہم اس کا گھر جلاتا بغیر کسی عدالت کا. میں انتظار نہیں کر رہا تھا. ابھی بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اس DPO کو کہ وہ صرف کیمرے کے خاطر نہ، اگر وہ دل سے گیا وہ وہاں آئے
اور اس نے وہ ملک صاحب آپ کی بات کی، اس نے وہ بابا کو بولے کہ یہ میرا نمبر ہے، اب آپ کے کیس، آپ کے وکالت، آپ کی عدالت میں کروں گا۔ رہا آپ کے سوال، میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں، ہم اسلام کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ جو مصلحتی پروگرام ہے یا راضی نامے والا ہے، یہ اسلام کے اندر ہے۔ اس اسلام کا فائدہ تو تمہارا اس رحمت ڈیوس کو بھی اس پاکستانی قوم نے اور قانون نے دیا، جس نے دین داڑے میرے 2 بندے پاکستانی مارے تھے۔ اسلام نے کہا کہ اس میں ان کا وہ خون بہا ہے، تو کل اگر وہ آ جائے تو پورا دنیا اسی کا اگر وہ اثر نہ ہو۔ لیکن میں پھر آپ کے سارا مل کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس بندے نے اپنے ماں اور باقی دنیا کے لیے بے شک ہو، لیکن جس نے اپنا باپ کا، اس کا ایک وجہ، ہم سب صبح سے لے کے شام تک مزدوری میں لگا رہتے، اللہ کرے وہ مزدوری ہمارا حلال کا ہو۔ ہم جائز ناجائز لوگ جو بھی دنیا کا کرتے اپنے بچوں کے لیے کرتے، اپنا آخرت کو تباہ و برباد کرتے، اپنا آخرت کو تباہ و برباد کرتے، اپنا وجود اور جسم اور نیند اور سکون کو تباہ و برباد کرتے، کس لیے کہ میرا بچہ سکھ میں رہے۔ وہ بچہ پھر اس کے منہ پر جوتے مارے، کیکے مارے، اس کو یہ قانون کو اجازت نہیں دینا چاہیے۔ اور اس ڈی پی او صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ ڈی پی او صاحب مزہ تب آئے گا کہ آپ آخر تک بارش بن کے اس بابے کے ساتھ کھڑے رہو، اس کو ایک مثال بناؤ تاکہ پورا پاکستان کے لوگ اس کو مثال سمجھ کے آئندہ کوئی ماں باپ کے طرف اونچی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ ملک صاحب آپ یہ مجھے بتائیں، کیا بیٹے اگر باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ان کو مار پٹائی کرتے ہیں، کیا اس میں بھی قانون مداخلت کر رہا ہے کہ اپنے باپ پہ وہ جب ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس ظالم اس جدید کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے دنیا پہ پیدا کی ہے، اس نے مجھے پیار کیسے کیا ہے، آج میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ مغل صاحب میں پہلے لالے نہیں ایک گل دا جواب دے سا کہ جیڑا نہ فرمایا نا کہ اے موبائل، نہیں اس میں نے قصوروار سر موبائل سر میری گزارش سن لو نا، ٹھیک ہے، میں سن ادے وچوں دیکھو رستے دو ہے جڑا مرضی ایک مسجد دی جا رہا ایک شراب خانے دی جا رہا، تسی جس پاسے مرضی نہیں چلے جاؤ۔ ادے وچ اتنے فائدے نو اگر بندہ اس طریقے نال استعمال کرے، تسی ایک دن تلاوت لا کے دیکھو ایک جگہ تے تانوں پیچھے تلاوتاں دی لین لگ جاسی، تسی کوئی مجرے والی ویڈیو لا کے دیکھو وہ آ جاسی۔ اے نہیں، ادے تے ویکھو نا تواڈے استعمال دی گل ہے۔ رہی گل میں تانوں دسنا ادب دی، ادے وچ ادب بھی آنا، جڑا پہلے ایک دن بھی پروگرام کیتا سی کہ علم ہو رہے ادب ہو رہے، میں حافظ قرآن ایسے ایسے بندے تک اللہ پاک معافی دے وے، ادے وچ اے وے کہ ادب اے وے، میں قسم خدا پاک دی اٹھا کے کہنا، میں چھوٹا جیسا کوئی 5-6 سال نہ ہو سا تے میں ساڈے تانوں پتہ ویڑے وچ کوئی 6-7 کنال نہ تے ساڈا ویڑا سی، درمیان وچ چارپائی تے میں لیٹے میں ٹیسنا لایا گا۔ یہ تربیت دی بھی گل ہوندی، تو میں پٹ نوں ننگا کر کے نا تے اینج کھرو کریا سا، ایویں کوئی مطلب ہے تے سراں دے نال ٹیک لائی دی۔ اللہ جنت نصیب کرے میری والدہ نوں، اگلا مقام اچھا ہوگا۔ مینوں اتنی زور دی لگی کہ مینوں چارے نظر آ گئے نا دیہڑی، انہیں شرم آ گئی، جس طرح چنگاریاں نہیں سر اگلی سنو نا، ادب ہے نا، چنگاریاں میری اکھاں چوں نکل گئیاں، مینوں ہوش ہی نہیں رہا، اٹھ بے غیرت۔ تانوں پتہ ہے کہ گھٹنا ننگا ہوے تے اسلام کوئی آ کے دے پرو کوئی آوے تے اسلام نہیں ہونا، تے دوجا پینا جناب پھرنیاں ہون تے تو اے جگہ ننگیاں کیتیاں ہوئیاں۔ او دن ہویا خدا دی قسم کھا کے نا مول صاحب میں گرمیاں بھی قمیض نہیں اتاری تے پٹ سے اتنے نہیں کر کے میں سوتا۔ ادب دی بھی گل ہے، تربیت دی گل ہے۔ اس بیچارے نال کی ہویا، اسی لوگ کنج مجبور ہاں، ہن میں تانوں دسنا، وہ ساری زندگی باہر ریت چھاندا رہا، وہ باہر ساری زندگی ریت ہی چھانی سی نا کہ میرے بچے نہیں ہے بھی چیز ہوے، وہ بھی چیز ہوے، باہر کو پیسہ کمانا آسان ہے، اس نے وہ کر رہا، انہیں داڑ رکھے ہوا سور والا تے انہیں ماریا، لیکن مارنا بھی چلو جو بھی سی پیو دی تے غصے نال دیکھنا بھی جاننا میں تے او جڑے اس طرح ٹھڈے منہ تے مار رہے سی اس نے۔ ایک بیچ میں سے میں معذرت کے ساتھ ایک بات آخری پیغام آخری پیغام دے رہا ہوں، ساتھ اس کا کوئی داماد بے غیرت اس نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا تھا، اس کے بیٹا دوسرا جو چھوٹا بیٹا تھا نا اس نے، میں نے بیان سنا ہے۔ اچھا آخر پیغام میرا یہی ہے کہ ایک تو تمام ماں باپ کو جب بچہ جوان ہو جائے تو پہلا زمانے میں تو اس پر چیکنگ بیلنس رکھو کہ آپ کی سوسائٹی کیا ہے، کن لوگوں سے مل جل رکھتے، ایسے رشتہ دار کو بھی گھر مت آنے دو جو 100% تیرا معیار پہ نہیں اترتے۔ اسلام کے اندر بھی منع ہے کہ عام آدمی کو مت گھر بلاؤ۔ اور تیسرا جو ہے نا،
अल्लाह पाक परवरदिगार इस लानत से हमारा ये मुल्क आज़ाद करे। जो आइस का नालत आया ना, आइस, ये जो लोग पीते हैं ना, वो फिर ना बाप को पहचानते और ना माँ को पहचानते। आइस में पैसा है बेताशा, लेकिन उन्होंने लोगों को ये पाउडर और आइस, पंजाब में मैंने देखे वो कहते हैं 2-3 बड़े बड़े अफसरों के घर में से 7-7 करोड़ रुपए इसमें भी लोग कारोबार कर रहे हैं। कारोबार लोग कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये पैगाम तो मैं यही है कि जो भी हुआ है अपने दिल से रो के उस बाप के पाँव धो के पी ले, फिर भी खत्म नहीं हुआ। फिर भी वो बात नहीं बनती, लेकिन दुनिया के सामने वो कह दे तो किसी को सबक हासिल होगा। मैं तो यही गुजारिश कर सकता, खुदा दी कसम सारी जिंदगी यार देखो ना माँ बाप दा उन्होंने किंज खिडाना, उन्होंने पेशाब भी उते ते उन्होंने बो भी नहीं आनी। अगर वो सच्चे दिल से गया हाँ तो मेरा अल्लाह हाँ, तो बख्शने बाप वाला के दिल पर इतना यकीन है हाँ। कि बाप का दिल बहुत बड़ा नहीं दिल जाहिर होता चीज़ है। है, ऐसे वो माफ कर देगा। कल उसको कोई डांटेगा तो बस। बाप लेकिन उस बेगैरत को उस अंदाज में जाना चाहिए। बेशक बेशक। नाजरीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, औलाद, माँ बाप औलाद को किस तरह तैयार करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं। जब वो जवान हो जाते हैं तो फिर उनकी बातें भी उनको पसंद नहीं होती हैं, फिर वो कहते हैं कि इनको समझ नहीं है, हाँ ये इस दौर को नहीं समझते। हाँ मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप सॉरी समझ- सॉरी मैंने एक छोटा जा जी, शेर जी, याद जी, आ जी, गया जी, बिल्कुल। इस मौका महल पे। राह छड़ के कुरान न टुरिए, एक मैसेज है उस हस्ते। ठीक है। लाला जी राह छड़ के कुरान न टुरिए, भावें पैंडा दूर होवे, राह ਜਾਂਦੀ औरत कदी ना करो, भावें दिसदी हूर होवे, ਫਿੱਟਿਆ ਦੁੱਧ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਨੂਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋ। कुर्बान जाओ वेरी मलिक साहब, गुड, वेरी गुड। कुर्बान मलिक मेरा ही साहब, मैसेज। मलिक साहब आखिर बहुत का। ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने अपने बाप के साथ ये काम किया है, ये मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड रखिए, हाँ आप भी इंतज़ार करें, हाँ वो औलाद तो आप भी इंतज़ार करें, वो बच्चे आपके साथ भी वही काम करेंगे। लेकिन मैं उन बच्चों को कहता हूँ जो बच्चे माँ बाप के कहने के बगैर वायलेशन करते हैं, माँ बाप के कहने के बगैर कोई काम करते हैं, उसमें आपको कभी कामयाब नहीं आप होंगे। बेशक। अगर माँ बाप आपको इजाज़त नहीं देते, छोड़ दें उसको, वो ज़िम्मेदार मेरा रब है, रब के बाद माँ बाप। तो इस पे मैं आखिरी यही मैं कहना चाहूँगा कि लिखूँ तो क्या लिखूँ, दिमाग बेहोश है, वर्क पर आंसू गिरने से कलम खामोश है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए।